عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی مفاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے۔ کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں آیا نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے، وہ زندہ اٹھائے گئے، اس لیے واپس آئیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا، اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے، Wake up to reality. پھر سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو غیر معمولی معجزات عیسیٰ ابن مریم کے آئے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، اور جو اندھے تھے، کوڑی کے مریض تھے، ان کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے، اور پھر مٹی کی مورت وہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی۔ یہ بڑے غیر معمولی معجزات ہیں، یہ کسی اور پیغمبر کے حق میں نہیں ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سورہ مریم میں اور آل عمران میں کہ مریم کو پہلے بشارت دی تھی کہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یعنی یہ اتنی ایکسٹراآرڈنری پرسنالٹی، پیدائش معجزانہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ، اور معجزات تو بے شمار، اور پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے۔ کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں آیا نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے، وہ زندہ اٹھائے گئے، اس لیے واپس آئیں گے، اور پھر 40 سال تک یہاں پہ رہیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا، اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے، اور کرسچنز بھی اسی انتظار میں کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور مسلمان بھی اسی انتظار میں، سب کوئی یعنی اپنے اپنے اعتبار سے امید ہے۔ اب مجھے بتائیں کسی مسلمان کو 1% بھی کبھی وہم آتا ہے کہ یہ جو کرسچن سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ یہاں پہ وہ 3 خداؤں کا عقیدہ پھیلائیں گے، کیا کسی مسلمان کو وہم بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں 2.25 ارب؟ نہیں آتا نا۔ بس سرکار 2.25 ارب کرسچنز اگر آپ کو غلط عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتائیں تو ایک جاہل مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ تعداد میں 2.25 ارب ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو سرکار آپ کے فرقہ تو کوئی بھی 2.25 ارب نہیں ہے، آپ تو ٹوٹل 1.25 ارب ہیں، ان میں بھی فرقے بنائے تو کروڑوں میں ہے۔ تو آپ کے کروڑوں فرقوں اور ان کے لاکھوں علماء کی وجہ سے اگر کوئی مجھے کہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، مروی کو فرق نہیں پہنتا، میں تو وہی مانوں گا عقیدہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن و سنت میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کے خلاف 2.25 ارب کرسچنز کا دعویٰ آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن تو واضح ہے، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن تو واضح ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. اور پھر سورہ مریم میں جس شان سے آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو آپ کہتے ہیں ہم تو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھائی 2.25 ارب لوگوں کی چیخو پکار آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کروڑوں میں بھی ہو، ہم آپ کی چیخوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائیں گے. رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے جو نبی الاسلام کی تعلیم کردہ تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے خلاف ہو. سمپل ہے. آلریڈی یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا، سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی دھونس جس طرح آپ پہ اثر نہیں کرتی، اس طرح آپ کے علماء کی دھونس بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی. میں نے اس لیے بارہ کہا ہے کہ جن بابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے نا، یہ قبر سے بھی نکل آئے اور ہم سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. ویسے ایسا ہوگا نہیں ہے، نکلتے ہی غائب کر دیں گے انہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ماننا ہے یا دجال کے فالوورز کی طرح آپ نے شعبدہ بازیوں سے امپریس ہونا ہے. وہ دجال کے پیچھے جتنے لگیں گے وہ شعبدہ بازیوں سے امپریس ہوں گے نا. اور جو بخاری مسلم میں وہ کامل الایمان مومن کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا سامنے اور کہے گا تو دجال ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا فرمان پہنچا ہے. وہ تو نہیں کہے گا منو حضور نے خواب ہی چاہ کے دسیا یا میں کشف کے ذریعے دیکھا ہے. فرمان کو لے کے چل رہا ہوگا، حدیث کو لے کے چل رہا ہوگا. تو آج بھی جو قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہیں وہی الحمدللہ حق پہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین قائم رہے گا اسی طریقے سے اپنی سچائی کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب ہی رہیں گے. غالب سے مراد ہے اپنے دلائل میں، کیونکہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اس گروہ سے مراد ہے ہوا اہل العلم، جو اہل علم ہے. تو علم تو دیکھ لیں ان کی موت ہے، ذرا سی علمی بات کریں، یقین کریں یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ریئل اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مخالف علماء کی نا ویڈیوز لگا کے نا سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جب کبھی بھی میں نے کوئی ویڈیو لگائی ہے نا تو 5 منٹ کے بعد نہ میں بند کرنے میں مجبور ہو جاتا ہوں. نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے. اب مجھے بتائیں جب کوئی ایسا بیان کر رہا ہے تو آپ کو کوفتی ہوگی، پھر اینڈ پہ میں اپنی ویڈیو خود ہی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اسے انجوائے کرتا ہوں. ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور ان بابوں کا اور ان کے بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ مانے جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.